تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں یاجوج اور ماجوج کا قصہ بیان کروں گا۔ یاجوج اور ماجوج بنی آدم کے دو بڑے شریر قبیلے یا قومیں ہیں، جیسا کہ حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ یہ اولاد آدم میں سے ہیں اور انسان ہیں۔ یہ لوگ ذوالقرنین کے زمانے میں ایک فسادی قوم کی صورت میں سامنے آئے۔ ان کے پڑوسیوں نے ذوالقرنین سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور وہ لوگ زمین میں فساد نہ کر سکیں۔ تو ذوالقرنین نے دیوار بنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد یاجوج و ماجوج لوگوں کی طرف نکلیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کا جبل بیت المقدس میں محاصرہ کر لیں گے اور مومنین کو بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج پر ایک ایسا کیڑا بھیجیں گے جو ان کی گردنوں کو کھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یاجوج اور ماجوج کے شر سے بچا لیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ کہف میں ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اہل علم کے مطابق وہ ایک نیک اور مومن بادشاہ تھا، نبی نہ تھا۔ اسے ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کا سفر کر کے ایسی جگہوں پر پہنچا جہاں سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین سکندر مقدونی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ ایک اور شخصیت ہے، کیونکہ سکندر ایک کافر تھا اور اس کا زمانہ بھی ذوالقرنین سے 2000 سال سے کچھ بعد کا ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ سورہ کہف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ذوالقرنین نے پوری زمین کا سفر کیا، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ذوالقرنین مشرق و مغرب کے درمیان ایک ایسے راستے پر چلا جو اسے بلند پہاڑوں والی شمالی علاقے میں لے گیا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے علاقے میں جا پہنچا جو ترکوں کی سرزمین میں آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ دو پہاڑ، ان کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں سے یہ یاجوج اور ماجوج نکل کر آتے تھے اور وہ ترکوں کے علاقے میں فساد انگیزی کرتے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتے تھے۔ جب ان ترکوں نے ذوالقرنین کے پاس قوت دیکھی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بادشاہ صاحب اختیار اور باصلاحیت ہے، تو انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان اس راستے کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس کام کے عوض ترکوں نے بادشاہ کو مال کی پیشکش بھی کی، لیکن اس نیک بادشاہ نے بغیر کسی معاوضے کے محض بھلائی کے طور پر اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے دیوار بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسئلے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ان ترکوں کی افرادی قوت سے مدد کی۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان ترتیب سے کھڑے کر دیے اور پھر ان سے کہا کہ ان پر آگ جلاؤ، اور جب لوہے کی وہ چادریں شدت حرارت سے آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا اب مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو تاکہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں۔ اس سے لوہے کے ٹکڑے آپس میں مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ایک سخت پہاڑ کی طرح ناقابل تسخیر بن گئے۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج و ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا یا اسے کھودنا یا اس میں سوراخ کرنا بھی ممکن نہ رہا، اور اس طرح سے اس مضبوط اور مستحکم دیوار کے ذریعے ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے راستے کو بند کر دیا۔ ناظرین، یاجوج و ماجوج طالوت اور جالوت کی طرح عجمی نام ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نوع بشر سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں۔ ناظرین، مزید احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اس قوم کی جسمانی کیفیت کیا ہے اور وہ اس دیوار میں کیسے سوراخ کریں گے۔
اور امت کو کس طرح سے اس فتنہ سے نجات حاصل ہوگی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔